بیسکلی وہی میں نے جس طرح سے روکے تھے، میری بہت تھننگ تھی تو میں نے فینسٹرائڈز کا استعمال کیا تھا، اور میں نے پروپیشیا لی ہے تقریباً 20 سے 22 سال. پہلے پروسکار سے شروع کیا تھا، پھر اس کے بعد پروپیشیا جب آ گئی تھی تو پروپیشیا پہ لی میں نے 20 سے 22 سال. پاکستان میں اس کا نام جو ہے وہ جینیسس کے طور پر ملتی ہے، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. پلس اریٹنٹس اگر آپ استعمال کریں تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے. اچھا، اریٹنٹس بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک آرگینک ہوتے ہیں، نیچرل ہوتے ہیں، جو کہ آپ کو پیاز کی صورت مل سکتے ہیں. پیاز کا رس اگر آپ لگائیں تو وہ بھی آپ کے بالوں کو بہتر مضبوط کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ ٹاپیکل سولوشنز کی طرف جائیں تو مینوکسیڈل ایک محلول ہوتا ہے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں. 2 انٹینسٹیز میں آتا ہے، یہ 2% اور 5% کی انٹینسٹی کے اندر آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں. اس سے بال آپ کے گرنے سے رک جائیں گے. اس کے علاوہ جو خالص سرما ہوتا ہے اس کو لگانے سے بھی آپ کے بال بہتر ہو سکتے ہیں. بٹ دین اگین یہ ایک ٹیڈیس پروسیس ہے، وہ آپ کو کرنا پڑے گا. اور اگر آپ ویسے چاہتے ہیں تو آپ امور میری کمپنی ہے، اس کو کال کر لیں. ان کے پاس ہیئر فالنگ سولوشن موجود ہے، اور میں خود بھی انہی کی چیزیں استعمال کرتا ہوں، مطلب اپنی چیزیں استعمال کرتا ہوں. AMOR اس کا نام ہے. ان سے کہیں مجھے ہیئر فال سولوشن چاہیے، وہ آپ کو بھیج دیں گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد. اور آئی جی ونس اگین ویلکم بیک. ریلیشن شپس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر کریم یہ بتائیے، شادی کی بھی جلدی ہوتی ہے، پھر اچانک آج کل ڈیورسز کے ریشوز بہت بڑھ گئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ بیسیکلی شادی کے لیے ہمیں کچھ ایلیمنٹس بھی چاہیے نا، جیسے نبھا. نبھا کے لیے obviously you need to express yourself، ٹھیک ہے، and you need to keep your expressions to yourself at times. ٹھیک ہے، ایموشنس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. جب ایموشنز آؤٹ آف کنٹرول ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پلس آج کل بہت زیادہ ریلیشن شپس میں نا گیو اینڈ ٹیک کے علاوہ ڈیمانڈس کچھ ایکسٹریم ہو گئی ہیں، جس میں دیر آر ڈفرینٹ پرسنالٹی ایشوز ود پیپل. لائک آپ نے سنا ہوگا نارسسزم. جب ایک ریلیشن شپ میں ون اسپاؤز از نارسسسٹک تو پھر وہ بہت زیادہ مینیپولیشن، گیس لائٹنگ اینڈ اوورلی کنٹرولنگ بیہیویئرس جب آتے ہیں تو تب بھی شادیاں خراب ہوتی ہیں. اس کے علاوہ دیکھا جائے تو جیسے ایک موسٹلی شادی میں نا ایک بندہ کو ڈپینڈنٹ بننا شروع ہو جاتا ہے، ایک پارٹنر. اور جب دوسرا بندہ اس کو بری طرح سے ٹریٹ کری جا رہا ہے، لائک وی ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو ٹریٹ اس. ہم اس کی ہم خرافات برداشت کری جا رہے ہیں، پھر وہ اس کی ایکسٹریمز بڑھتی جا رہی ہیں. تو پھر ایک لیول پہ آ کے وہ ایک شادی بھی تو ایک کارڈ ہے نا، پھر اس کے بعد وہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، سو دس از آلسو ون آف دا ریزن کہ اب جا کے بہت زیادہ سائیکولوجیکل ایشوز آنا شروع ہو گئے ہیں، جس میں بیسیکلی پرسنالٹی ٹریٹس لوگوں کے اس طرح کے ہو رہے ہیں کہ وہ ٹاکسک ہوتے جا رہے ہیں. یہ ابتدا کہاں سے ہوتی تھی؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ڈسکارڈس ہمیں اب اس لیے نظر آنا شروع ہو گیا سنس وی ہیو the freedom of expression now. ہم اب بات کر سکتے ہیں، اور شاید ایکسپوجر زیادہ ہے. ہاں، ایکسپوجر بھی زیادہ ہے، اور ہم اب کہیں نہ کہیں ہمیں آتا ہے کہ اچھا نہیں بن رہی تو why don't you get separated. لیکن جیسے اور اس کے ساتھ ایک امپاورمنٹ والا ایلیمنٹ جو ہے نا، میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ ہماری فیمیلز بہت امپاورڈ ہو رہی ہیں، اور بھی ہونا چاہیے ان کو، مگر ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا فیملی انسٹیٹیوشن جو بہت ویکر ہو رہا ہے، جس کی ریزن جو ہے نا، جو ابھی تک مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہماری جو مائیں تھیں نا، they were bound to survive that relationship and that family system. وہ اس سے نکل نہیں سکتی تھی. اس کی بہت ساری ریزنز تھی. ایک ان کی ڈپینڈنسی. But here's my question. Was it a good thing or a bad thing? نہیں, to them it was a good thing. لیکن آج کے زمانے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ نا عورت بہت انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہوئی ہے، which is really good، برا نہیں ہے، مگر اس کو ہم نے ایک انسٹیٹیوشن کے اوپر اسٹرانگ کر دیا ہے، اور اس کی وجہ جو ہماری ماؤں کی تربیت ہوتی تھی، اس طرح کی تربیت نہیں رہی ایگزیکٹلی. جو کہ اور ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا آدمی جو ہے اس میں کہیں یہ لیپس آیا ہے کہ اس کو اب عورت آج کے زمانے کی چاہیے، مگر اس کو ابھی تک سکھایا نہیں گیا کہ اس نے آج کے زمانے کی عورت کے ساتھ چلنا کیسے ہے. ندیم بھائی، ڈاکٹر ارجمند، آپ کو لیتا ہوں میں. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ، جی اب آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ، جو بات ڈاکٹر طاہرہ نے کہی آپ اس سے متفق ہیں کہ آج کے مرد کو یہ سکھایا نہیں گیا کہ آج کی عورت کے ساتھ کیسے چلنا ہے؟ جی بالکل، میں اس بات سے متفق ہوں، کیونکہ ہم اسی ایرا میں، اسی جنریشن میں پھنسے ہوئے ہیں جس کی دنیا جو ہے وہ آگے نکل گئی ہے. آپ کو یہ تو چاہیے کہ عورت کما کے لائے، مگر آپ اس کو ریسپیکٹ دینے کی موڈ میں نہیں ہے. آپ اس کو ریسپیکٹ نہیں دینا چاہتے، آپ اس کو اس طرح سے نہیں لینا چاہتے جیسے کہ آپ یہ تو چاہتے ہیں کہ نئی دنیا کے تقاضے کے لحاظ سے وہ کام کرے، مگر یہ نہیں چاہتے کہ اس کو نئے تقاضے کے لحاظ سے لے کے کیسے چلنا ہے، نئی دنیا کے تقاضے کے لحاظ سے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں بالکل متفق کرتی ہوں اس بات سے. اچھا، لیکن کیا آپ جو ہے اس کو ریسپیکٹ نہیں دے پا رہے؟ ڈاکٹر صاحب، کیا یہ ذمہ داری صرف مطلب مردوں کی ہے یا خواتین کی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے جو وہ مرد ریلیشن شپ میں گاڑی کے دو پہیے ہیں نا،
तो उन दोनों के लिए ये जरूरी है, ऐसा नहीं है। हाँ। अब हम जब औरत को भी देखते हैं तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो उनकी पर्सनालिटी में भी लेक कर रही है। ठीक है, आपने कमाना सीख लिया, आप इंडिपेंडेंट हो गए। जब आप इंडिपेंडेंट हो गए तो फिर आपने भी वो जो अपनी एक जो थी आदत वो आपने भी छोड़ दी, आपने भी जो है वो इज्जत देनी छोड़ दी। तो इट्स अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, जब आप इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी। और कोई भी रिलेशनशिप चाहे कोई भी हो, मेरा ये मानना है कि जब तक उसके अंदर इज्जत शामिल नहीं है, जब तक आप सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आपका वो रिलेशनशिप नहीं चल सकता। अब हम हमारी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हो जाती हैं, Okay. मगर आप उस एक्सपेक्टेशंस, अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस मत रखें। अच्छा, एक सेकंड डॉक्टर साहबा, मुझे नदीम भाई का भी पॉइंट ऑफ व्यू इस पे लेना होगा, लेकिन इससे पहले मैं एक टेलीफोन कॉल पे जाता हूं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जाहिर लोधी साहब कैसे हैं आप? जी, यही अर्ज कर रहा हूँ। कौन या कैसे हैं आप? ठीक है। जाहिर भाई, पहले तो आपके मेहमानों के सामने फिर आपको रिमाइंड करूं, आप तो खैर बड़े आदमी है, लेकिन मैं बड़ा रेगुलर कॉलर रहा हूं आपका। Sir, thank you. और तमाम शोज का रेगुलर कॉलर हूं, लेकिन इस चैनल पे आपका पहली दफा मैंने कॉल किए, Thank तो you. वेलकम बैक कि आप दोबारा अपना चैनल ज्वाइन किया। लेकिन आपका इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरी नजर में जाहिर बात यह है कि आप अपने किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए आपको, चाहे औरत हो मर्द हो, कुछ ना कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। हाँ। आप ये नहीं कर सकते कि आप ये नहीं कर सकते कि आप रिश्ते भी निभाने और कुछ कुर्बानियां ना दें। यू शुड, आपको बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, सब्र भी करना पड़ेगा। सस्टेनेबल रिश्ते उसी वक्त सूरत में हो सकते हैं जैसे कुछ मियां बीवी है ना, तो उसमें भी कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीजों के साथ अपने आप पार्टनर को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो चीजें होंगी ना साहिर, वो ये हो गई है कि हम अगर ज्यादा पढ़ लिख के जाते हैं तो अपनी सोच रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ अपनी बाउंड्रीज को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप उस बाउंड्रीज को फॉलो नहीं करेंगे तो आप जो है आपका फैमिली सिचुएशन टूट जाएगा। तो जो मैं समझना चाहता हूं कि आज के दौर के अंदर सिर्फ देखें, लोग कहते हैं ना पढ़े लिखे, लेकिन पढ़े लिखने के बाद भी बाद आपका शऊर नहीं आता। पढ़ना लिखना अलग बात है, शऊर हासिल करना एक अलग बात है। अच्छा याया भाई, आपने मोहब्बत की कभी? क्या चीज? मोहब्बत की कभी आपने? बिल्कुल की, मोहब्बत की शादी नहीं हो सकी, साइबर वेरी स्पीकिंग, लेकिन नहीं हो सकी। लेकिन जहां मैंने शादी की मैंने उसको पूरा निभाया, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट किया ना। अब मेरी बीवी, अब मैं एक बात छोटी सी मिसाल हूँ, खैर आपने तो बड़ी चीजें देखी हैं, आप इतने लोगों को इंटरव्यू करते हैं, लेकिन बात ये कि मैंने जब अगर मैं चाहूँ कि मेरी बीवी मेरी गुलाम बने, तो मैं जो मेरी सोच अलग है। मैं कहता हूँ कि आप इंटेलेक्चुअल, अगर हर आदमी की एक सोच है, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, लेकिन ये जो मौजूद हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है, हमारे यहाँ मर्दों को ऐसा बना के दिया जाता है और ऐसी बगावत से औरतों को उकसा दिया जाता है कि फैमिली सिचुएशन टूट जाता है। तो ये किसी से कनेक्ट करना कि यार मर्द ऐसे होता है, औरत ऐसे होते हैं, ये पर्सनल बिहेवियर्स होते हैं, हमें इसे समझने की जरूरत है। और एक बात से, टॉलरेंस एंड ट्रस्ट इज द बेस्ट वे टू सस्टेन एनी रिलेशनशिप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया याया, थैंक यू, वंडरफुल कॉल।